بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہم ذکر کر رہے تھے رب کبریا کی کبریائی کا، اس کی ربوبیت کا، اس کی کاریگری کا، کہ اس نے کیا کیا کمالات رکھے ہیں انسان کے وجود میں، کیا کیا کمالات رکھے ہیں زمین اور آسمان کی تخلیق میں، کیا کیا کمالات رکھے ہیں اس مالک کائنات نے اس پورے ناسوت کے سسٹم کو بنانے میں۔ یہ ناسوت کا سارا سسٹم، یہ دنیا جس میں یہ اربع ارب سیارے اور ستارے اور گلیکسیز ہماری چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور اس حد تک پھیلی ہوئی ہیں کہ ہم اس کے پھیلاؤ کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کے پھیلاؤ کو ناپ نہیں سکتے، اس کا کوئی پیمانہ ہم نے آج تک ایجاد نہیں کیا، اس کا آخری سرا آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود، تمام تر کاوشوں کے باوجود، تمام تر محنتوں کے باوجود، تمام تر اپنے ہیلے اور وسائل استعمال کر کے بھی ہم اس کائنات کے ایک ہلکے سے ذرے کو بھی نہیں چھو سکے، اس کو بھی نہیں دیکھ سکے، اس کو ابھی تک پرکھ نہیں سکے، اس کو ٹھیک سے ہم جانچ نہیں سکے۔ انسان زمین میں چلو اس نے کچھ نہ کچھ اپنی بھاگ دوڑ کی، پانیوں میں بھی ذرا سی بھاگ دوڑ کی، فضا میں بھی کچھ نہ کچھ بھاگ دوڑ کی، لیکن فضا میں بھی کہاں تک گیا؟ چاند تک، مریخ تک۔ اب اس سے آگے کا جو سفر ہے یا اس سے آگے کے جو معاملات ہیں وہ دوربین کے ذریعے اس نے اسٹڈی ضرور کی ہے، وہ نظارے دیکھے ہیں، وہ جلوے دیکھے انسان نے، لیکن یہ ہے کہ ان تک پہنچنا، وہاں جا کے اس کو محسوس کرنا، اس کو جا کے اس کی ٹوٹل بایوگرافی اور اس کی آٹوگرافی کو ٹھیک سے جانچنا، یہ انسان کے لیے ابھی تک ممکن نہیں رہا۔ لہذا انسان تمام تر اپنی کوششوں کے باوجود بھی رب کریم کی قدرت کے آگے بے بس ہے، لاچار ہے، اسے اتنا علم نہیں ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس میں اتنی پرواز نہیں ہے کہ وہ اس دنیا کے معاملات کو بھی دیکھ سکے یا سمجھ سکے۔ لیکن اس دنیا سے اوپر کے جو معاملات ہیں، اس عالم ناسوت سے ہٹ کے جو معاملات ہیں، جن معاملات کا حقیقت میں انسان کے ساتھ وابستگی ہے یا واسطہ ہے، اور جن عالمین کا انسان کی روح کے ساتھ اور انسان کے اندر بسے ہوئے رب کے کمالات کے ساتھ جو واسطہ ہے، وہاں تک پہنچنے کا تو انسان سوچ بھی نہیں رہا۔ اور اس میں قصور ہمارا بھی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، اس نے بھی شریعت کے صرف ان پہلوؤں پہ محنت کی ہے جو دنیاوی اسباب تک محدود ہیں، دنیاوی معاملات تک محدود ہیں، اور دنیاوی ضرورتوں اور دنیاوی مسائل اور مصائب کے ساتھ جن کی وابستگی ہے، اسی چیز پہ انہوں نے اسٹڈی کی ہے، اسی چیز پہ وہ کوشش کر رہے ہیں اور اسی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ لہذا ہم دین پڑھ کے بھی دنیا دار بنتے جا رہے ہیں،
ہم دین پڑھ کے بھی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم دین کی تعلیم لے کے بھی اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں چرند ہو پرند ہو چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق کو کبھی اپنی نعمتوں سے اپنی کرم نوازی سے محروم نہیں رکھا۔ انسانوں میں بھی جو اس کا مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں یا اس کے آگے سر جھکاتے ہیں یا اس کی اور اس کے حبیب کی تعلیمات کو اپنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی اور وہ لوگ جو اس کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، جو اس کی اور اس کے حبیب کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کے صرف دنیا میں بھاگ دوڑ کیے جا رہے ہیں، دنیاوی معاملات میں ہی اپنی ساری توانائی خرچ کر رہے ہیں۔ رب کبریہ نے اس پہ بھی اپنی نعمتوں اور اپنی نوازشوں میں کبھی کمی نہیں رکھی۔ ہم لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں، ہم لوگوں کو یہ سوچ دی گئی، یہ تعلیم دی گئی کہ ہم نے وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں سے محروم نہیں ہیں، انہیں ہم نے اللہ کے دین سے محروم کر رکھا ہے، اور جو دین پہ آ بھی گئے ہیں تو بھی ان کو دین سے دور کر رکھا ہے، صرف اپنی کم علمی کی وجہ سے اور اپنی صرف ایک خاص سوچ کی وجہ سے، اپنی سوچ کی قید میں ہم نے اوروں کو قید کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم تعلیم تو یہ دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے، تمام بت توڑ دیتا ہے اور صرف اللہ کے آگے جھکنے لگتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ آج بھی ہم کہیں نظم کے آگے جھکے ہوئے ہیں، کہیں شورا کے آگے جھکے ہوئے ہیں، کہیں اپنے نفس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، کبھی اپنی تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، کبھی کسی فرد کے آگے جھکے ہوئے ہیں، کبھی پیسے کے آگے جھکے ہوئے ہیں، کبھی دنیا اور دولت کے آگے جھکے ہوئے ہیں، کبھی کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کبھی کس چیز کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ ہم رب کے آگے جھک کر بھی رب کے آگے جھکے نہیں، ہم رب کو مان کر بھی رب کو نہیں مانے، ہم اس کے حبیب کو اپنا اور اپنے اہل و عیال کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بنا کر بھی وسیلہ نہیں بنا سکے۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچوں کو صرف چند خیالات میں قید کر دیا ہے۔ شریعت کی جانب سے جو ہمیں علم دیا گیا تھا، اس علم کو ایک وسیع تر مفاد میں استعمال کرنے کے بجائے ہم نے شریعت کی دی ہوئی تعلیم کو ایک محدود حد تک اسے قید کر دیا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے ہم نہ دنیا ٹھیک کر پائے، اور آخرت ٹھیک کرنے کا معاملہ تو ایک نور کا معاملہ ہے، بندے کے اندر اس کی باطنی معاملات سے وابستگی ہے۔ ہمارا ظاہر ہی درست نہیں ہو رہا تو باطن کو درست کب کیا کریں گے؟ ہم اپنے ظاہر کو درست کرنے کے چکر میں اور بگاڑتے جا رہے ہیں، ہم اپنے ظاہر کو بہتر کرنے کے بجائے اور بگاڑتے جا رہے ہیں، ہم اپنے ظاہر کو صحت مند بنانے کے بجائے بیمار بناتے جا رہے ہیں، ہم اپنے ظاہر کو آزاد کرنے کے بجائے اور قید کرتے جا رہے ہیں، تو ہمارے باطن کے معاملات پھر کیا رہے ہیں، اور ان باطنی معاملات میں ہم کہاں تک آگے پہنچیں گے؟ ہمارے باطن کے تمام معاملات کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ ہمارے قلب سے ہوتی ہے، اور ہمارے ظاہر کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کی ساری بھاگ دوڑ ہماری زبان سے ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اب ہم زبان والا سلسلہ تو رکھتے ہیں لیکن قلب والا سلسلہ نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان والے سلسلے میں بھی ہم نے اپنے آپ کو قید کر دیا، تو جب کوئی قید ہو جاتا ہے تو وہ پھر آزادانہ انداز سے اپنے معاملات سر انجام نہیں دے سکتا، اپنے کارہائے زندگی سر انجام نہیں دے سکتا، اپنی مرضی سے وہ زندگی جی نہیں پاتا، کیونکہ وہ قید ہے۔ لوگوں کی قید میں رہنا، حکومتوں کی قید میں رہنا وہ ہمیں نظر آتا ہے،
لیکن اپنی ذات کی قید میں رہنا، اپنی سوچوں کی قید میں رہنا، اپنی ملی ہوئی تعلیم کے قید بجائے اس تعلیم کے حصول کے بعد ہم اپنا دائرہ وسیع کرتے، ہم نے اپنا دائرہ اور محدود کر دیا۔ جب ہم نے اپنے آپ کو قید کر دیا تو ہمارا باطن بھی قید ہو گیا، ہمارے دلوں میں وہ نور اترا نہیں۔ ہمارا باطن اسی وجہ سے آج بھی تاریک ہے، آج بھی ہمارا باطن اپنے اندر وہ نور کی نہ سکت رکھتا ہے، نہ قوت رکھتا ہے، نہ پرواز رکھتا ہے، نہ دیدار رکھتا ہے۔ لہذا ہمیں جو علم ملا اس علم سے ہم اپنی ذات کو اور مزید وسیع کرتے اور اس کو توسیع دیتے ہوئے ہم اپنی زبان کے معاملات کو دل کے معاملات سے جوڑتے، اور پھر دل کے معاملات سے ہم اپنی باطنی معاملات کو درست کرتے، اور یوں ہم انوار کی دنیا میں، تجلیات کی دنیا میں اللہ اور اس کے حبیب کی حقیقی عبدیت، عبودیت اور اس کی حقیقی غلامی اور اس کی حقیقی خلافت کی ذمہ داریوں میں ہم جاتے۔ افسوس کی بات ہے اور بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم آج بھی ان چیزوں سے بہت دور ہیں۔ ہم آج بھی اپنے سینے کو منور کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، کوئی محنت نہیں کرتے، ذرا سا بھی ہم نے اپنے اندر کو، اپنے باطن کو روشن کرنے کا اہتمام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنا باطن منور کرنے کی، اسے روشن کرنے کی اور اس میں نور بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ جزاک اللہ۔